بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، جو سبق آج ہم پڑھنے والے ہیں اس کا عنوان ہے احسن کی عید۔ جی بچوں، آج ہم سبق پڑھیں گے احسن کی عید۔ سب سے پہلے ہم اس کے خاص الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ خاص الفاظ: قصاب، تہوار، محروم، رنگین، ضعیف۔ آئیے تو اب سبق کو شروع کرتے ہیں۔ عید الفطر گزرنے کے ساتھ ہی احسن عید الاضحیٰ کا انتظار شروع کر دیتا ہے۔ جی بچوں، عید الفطر جو ہے رمضان میں پورا مہینہ روزے رکھنے کے بعد مسلمان یکم شوال کو عید الفطر مناتے ہیں۔ عید کے معنی ہے خوشی کا دن، اور فطر یعنی اس عید پہ فطرانہ بھی دیا جاتا ہے۔ غریبوں کو جو پیسے دیے جاتے ہیں اسے فطرانہ کہتے ہیں۔ عید کی نماز سے پہلے یہ دیے جاتے ہیں، تو اسی مناسبت سے اسے عید الفطر کہتے ہیں۔ اور عید الاضحیٰ، جی پیارے بچوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مسلمان 10 ذی الحج کو عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ یہ ہمیں ایک واقعے کی یاد دلاتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ خواب صبح اٹھ کر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ خواب سنا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور آپ کا خواب بالکل سچا ہے، اور آپ مجھے اللہ کی راہ میں بے شک قربان کر دیں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لٹایا، اور جب انہیں قربان کیا یعنی ذبح کیا اور آنکھیں کھولیں تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا تو ان کے پاس کھڑا ہوا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے پاس کھڑے ہیں اور ان کی جگہ پہ ایک دمبا ذبح ہو چکا ہے۔ جی بچوں، یہ دمبا جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ لٹوا دیا تھا۔ اس طرح سے دمبا ذبح ہو گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کام بہت پسند آیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو قربانی اللہ کی راہ میں اپنی اولاد کی پیش کی یا دی، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی، اور اسی قربانی کی یاد میں تمام مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ گھر میں بکرے کے آنے کے بعد احسن کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ جی بچوں، اس عید پہ تمام مسلمان اپنی جن کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ وہ قربانی کر سکیں تو مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ کوئی دمبے کی قربانی کرتا ہے، کوئی بکرے کی، کوئی گائے کی، یا کوئی اونٹ کی بھی کرتا ہے۔ ان میں حصے بھی ڈال دیے جاتے ہیں۔ تو پرواہ نہ تھی، یعنی بکرے کے آنے کے بعد احسن کو کسی کا خیال نہیں تھا۔ کل بھی جب ابو بکرا لینے کے لیے منڈی گئے، منڈی ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگ بکرے لے کر آتے ہیں بیچنے کے لیے، اور جن لوگوں نے لینے ہوتے ہیں وہ وہاں سے جا کے خرید لیتے ہیں، تو احسن بے صبری سے ان کی واپسی کا انتظار کرتا رہا، بے صبری سے، بے چینی سے۔ آخر کار 3 گھنٹے بعد جب ابو جان واپس آئے تو ان کے ساتھ ایک بکرا بھی تھا جس کی سفید کھال پر بھورے دھبے تھے۔ احسن کو خاص طور پر بکرے کے گلے میں موجود رنگین مالا بہت پسند آئی۔ رنگین مالا، رنگدار مالا، مالا ہار کو کہتے ہیں، اور رنگین رنگدار مالا بہت پسند آئی۔ اس نے پیار سے بکرے کی کمر پر ہاتھ پھیرا اور اسے سیر کرانے کے لیے گھر سے باہر لے گیا۔ چلتے چلتے اسے حمید صاحب نظر آئے جو اپنے گھر کے باہر کرسی بچھا کر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کرسی رکھ کے وہ اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے۔ حمید صاحب ایک ضعیف آدمی تھے۔ ضعیف کے معنی ہے بوڑھے، یعنی حمید صاحب ایک بوڑھے آدمی تھے جو اپنی بیوی کے ساتھ احسن کے محلے میں رہتے تھے۔ احسن بکرا لے کر حمید صاحب کے پاس پہنچا اور ادب سے انہیں سلام کیا۔ حمید صاحب مسکرا کر ملے اور احسن کے بکرے کی تعریف کی، یعنی حمید صاحب جو ہیں احسن سے بہت مسکرا کر خوشی کے ساتھ ملے اور احسن کا بکرا دیکھ کر اس کی تعریف کرنے لگے۔ احسن نے پوچھا، حمید صاحب آپ کا بکرا کہاں ہے؟ حمید صاحب نے جواب دیا، میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں اور میرا کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ جی بچوں، جب احسن نے حمید صاحب سے پوچھا کہ ان کا بکرا کہاں ہے تو حمید صاحب نے کیا جواب دیا؟ حمید صاحب نے کہا
کہ وہ اب بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کی کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، یعنی ان کی کمائی کا کوئی وسیلہ نہیں ہے، اسی لیے میرے پاس بکرا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ ان سے بات کر کے احسن گھر کی طرف واپس جانے لگا۔ جی پیارے بچوں، آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔